अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपने हमारा चैनल AMS हाई स्कूल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लिया होगा ताकि आपको ऑनलाइन तमाम लेक्चर्स जो हैं उनकी तमाम न्यू वीडियोस आसानी से दस्तयाब हो सकें। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 हम स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 यानी सीरत तैयबा के बारे में है। उसमें आज हम फ़तह मक्का के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं अपनी स्टडीज़ की तरफ। सीरत तैयबा यानी सीरत मतलब किरदार, तैयबा यानी पाकीज़ा पाक। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 अम्बिया हमारे लिए मबऊस फरमाए। तमाम नबी रसूल जो हैं वो अपने तमाम जो फॉलोअर्स थे दूसरे इंसानों के लिए उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी आखिरुज़्ज़मां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम की तकमील हो गई यानी इस्लाम मुकम्मल हो गया, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ता क़यामत वाहिद रोशनी का ज़रिया है। और हम अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से फ़तह मक्का और चंद गज़वात के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं फ़तह मक्का के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर उसके पीछे पस मंज़र क्या था, कैसे मक्का फ़तह हुआ, मक्का फ़तह होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के लिए क्या ऐलान फरमाया और फ़तह मक्का के बाद इस्लाम पर क्या असरात मुरतब हुए। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जब रीडिंग करते हैं तो उस दौरान चंद ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जिनके छोटे छोटे से आंसर्स होते हैं यानी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने चंद छोटे छोटे अल्फाज के साथ क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको आसानी हो सके कि क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं और उनके आंसर्स किस तरह से तफ़हीम इबारत के ज़रिए यानी इबारत को समझते हुए हम लिखते हैं या समझते हैं। रीडिंग की तरफ चलते हैं। फ़तह मक्का यानी मक्का की फ़तह। पस मंज़र है यानी इसके पीछे हालात क्या थे। सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान ये तय पाया था। क्या तय पाया था उसके बारे में पढ़ते हैं कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहे मिल जाए। क्या तय पाया था सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान कि दोनों 10 साल तक जंग नहीं करेंगे और अरब कबाइल जिस फरीक के साथ मिलना चाहें मिल जाए। कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों का हलीफ बन गया जबकि बनु बकर ने कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया। अब कबीला बनु खुज़ा मुसलमानों का साथी हो गया और बनु बकर कुरैश के साथ हो गया। दोनों कबीलों में आपस में पुरानी दुश्मनी थी, तकरीबन 10 साल पुरानी। उसकी बिना पर बनु बकर जो कि कुरैश मक्का के साथ था, बनु बकर ने बनु खुज़ा पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। बनु खुज़ा ने मजबूरन खाना काबा में पनाह ली, लेकिन बनु बकर ने हरम में दाखिल होकर बनु खुज़ा का खून बहाया। कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। किसने हमला किया? बनु बकर ने। किस पर? बनु खुज़ा पर, और खून बहाया खाना काबा में। और कुरैश मक्का ने बनु बकर का भरपूर साथ दिया। अब बनु खुज़ा ने एक वफ़द यानी चंद अफराद को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की। अब क्या अर्ज़ की कि कुरैश और बनु बकर ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है और खाना काबा की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा। खाना काबा में खून बहाना ममनू था। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ हैं यानी साथी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुमरा किसको? हज़रत ज़ुमरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुरैश मक्का की तरफ भेजा और 3 शर्तें दर्ज झैल 3 शर्तें पेश की। कितनी और कौन सी? 3 पेश की। और वो कौन कौन सी हैं कि इनमें से किसी एक को इख्तियार कर लें ताकि तमाम हुज्जत हो, ताकि मसला हल हो जाए। नंबर 1 था कि बनु खुज़ा के मक़तूलीन का खून बहा दें, यानी कि जिनको कत्ल किया है उनका खून बहा दें। खून बहा से मुराद कि यानी खून करने के बाद जब कोई किसी का कत्ल करता है तो उसके बदले में जो रकम या जो सज़ा है वो अदा करें। नंबर 2 है बनु बकर की हमायत से दस्तबरदार हो जाए, यानी उनका साथ ना दें। नंबर 3 है मुआहिदा हुदैबिया के ख़त्म करने का
اعلان کریں۔ معاہدہ حدیبیہ سے وہی شرائط ہیں کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ اب یہ 3 شرائط تھیں جس میں سے قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی، یعنی معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر کس کو اور کیوں ابو سفیان کو نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا۔ اب کیوں بھیجا؟ تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، یعنی کہ دوبارہ سے حدیبیہ کا معاہدہ ہو سکے، یعنی جنگ نہ کی جائے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف جو پیش قدمی ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے لیے جب لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے، یا جنگ کی جو واقعات ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کون سی ڈیٹ ہے، کیا ڈیٹ ہے؟ 10 رمضان المبارک اور 8 ہجری یعنی ہجرت کو 8 سال گزر چکے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف کی تھی، کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام، کتنے؟ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ کہاں؟ مر الزہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ کن کو؟ ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الزہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ یہ ابو سفیان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا کوشچن ہوگا کہ ابو سفیان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، یعنی اس کو پناہ مل گئی، یعنی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان کو کیسے عزت دی گئی؟ کن کن افراد کو امان حاصل ہوگی؟ ان افراد کو جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنے دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان حاصل ہے۔ کوشچن ہے کن کن افراد کو ہوگی؟ نمبر 1 جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے، نمبر 2 جو ہتھیار ڈال دے، نمبر 3 جو مسجد حرام میں داخل ہو، اور نمبر 4 جو اپنا دروازہ بند کر لے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں سے مسلمانوں سے
لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس کے بعد ہے مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ کس پر؟ اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ، کس سے؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ کس سے لی؟ حضرت عثمان بن طلحہ سے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 360۔ کیا لی؟ کمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان سے، جو کمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی، خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت، کتنے؟ 360 بت جو ہیں وہ گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل میں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، کیا فرمایا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی۔ کیا بات کہی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، یعنی کوئی سزا تمہیں نہیں دوں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ اس واقعے سے سب سے زیادہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اسلام کے جو بدترین دشمن تھے ان کو بھی امان دی، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اپنے عفو و درگزر اور رحم دلی سے کام لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔